السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، زندگی بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ اس کو اللہ نے آخرت بنانے کے لیے دیا ہے۔ زندگی کے جو ایام ہیں، دن ہیں اور جو وقت ہے، یہ بہت قیمتی ہے۔ جو صبح چلی جاتی ہے وہ ساری دنیا کی دولت خرچ کرنے کے بعد بھی نہیں مل سکتی، جو شام چلی جاتی ہے یا جو دن چلا جاتا ہے وہ دنیا کی ساری دولت خرچ کر کے بھی واپس نہیں مل سکتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے اور ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ زندگی کے لمحات کی قدر کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن سے عام طور سے لوگ غافل ہیں، ایک تندرستی ہے اور ایک فرصت ہے، فراغت ہے۔ آدمی اپنی تندرستی کو اس کی قدر نہیں کرتا ہے، اور میں عرض کرتا ہوں صحت کتنی بڑی قیمتی چیز ہے اور کتنی بڑی دولت ہے۔ اگر آدمی کو یہ سمجھنا ہو تو کبھی کبھی بلا ضرورت، کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آدمی ذرا اسپتال میں جا کر کسی وارڈ کا چکر لگا لیا کرے۔ اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ نے میری آنکھوں کی روشنی سلامت رکھ رکھی ہے، میرے کانوں کی سماعت اور سننا اس کو اللہ نے سلامت رکھا ہوا ہے، میرا دل دماغ خیریت سے ہے، میرے ہاتھ پیر سلامت ہیں۔ اس کی قدر وہاں جا کر آئے گی جب آدمی کسی کو پیر سے معذور دیکھے گا، کسی کو ہاتھ سے معذور دیکھے گا، کسی کو آنکھوں سے معذور دیکھے گا، کسی کو کس حال میں دیکھے گا، تو آدمی کو قدر آئے گی کہ یہ صحت اور تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ویسے آدمی کو قدر نہیں آتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے عام طور سے لوگ غافل ہیں۔ صحت کی قدر تو آدمی کو اس وقت ہوتی ہے جب اللہ نہ کرے کوئی بیماری لاحق ہو جائے۔ اس لیے صحت کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور آدمی کو اس کو خیر کے کاموں میں لگانا چاہیے، اچھے کاموں میں آدمی کو لگانا چاہیے۔ اچھے کاموں میں لگانے کا مطلب یہ ہے اللہ نے آنکھوں میں روشنی دی ہے تو اس لیے نہیں دی ہے کہ آدمی اس آنکھ سے کسی کو غلط نظر سے دیکھے، کسی کو آنکھ نکال کر دیکھے، کسی کو ڈرائے۔ یہ آنکھ تو اللہ نے اس لیے دی ہے اس کو اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں لگائے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے جو مسلمان صبح اٹھ کر اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، عظمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ اس اولاد کو، ماں باپ کو محبت اور عظمت کی نظر سے دیکھنے کی وجہ سے ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ وہ نظر ہے جس کا اس نے صحیح استعمال کیا تو اللہ کے یہاں سے اس کو اجر و ثواب ملا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے اگر کسی مسلمان نے قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھا، تلاوت اس نے دیکھ کر کی، تو قرآن کریم پڑھنے کا ثواب اس کو علیحدہ ملتا ہے،
اور قرآن کریم کو دیکھنے کا ثواب علیحدہ ملتا ہے۔ آنکھوں کی روشنی کا علاج بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ ہے کہ آدمی قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھے، اس سے آدمی کی آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ صحیح چیز کا استعمال ہے، زبان ہے اللہ نے دی ہے، آدمی قرآن پڑھے، آدمی اللہ کا نام لے، آدمی اللہ کی تعریف کرے، آدمی اپنی زبان سے ایسا جملہ بولے کہ اگر کسی کا دل ٹوٹا ہوا بھی ہو تو اس کو تسلی ہو جائے، کوئی غم زدہ ہو تو اس کو تسلی ہو جائے، اس کا غم ہلکا ہو جائے۔ اپنی زبان سے ایسی بات نہ بولے جس کی وجہ سے کسی کا دل ٹوٹ جائے۔ تو زبان کا صحیح استعمال یہ زبان کی صحت کی قدردانی ہے کہ یہ زبان صحیح سلامت ہے۔ آپ دیکھیں جو ایسے معذور لوگ ہوتے ہیں جو کانوں سے سن نہیں سکتے اور زبان سے بول نہیں سکتے، وہ اپنی بات اشاروں کے اندر دوسرے لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں جو ان کے اشاروں کو نہیں سمجھتے، تو سامنے والے کی ضرورت کیا ہے اور وہ کیا کہنا چاہتا ہے اس کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر بولتا ہوا آدمی ہو تو آدمی اپنی بات کہہ دے، آدمی اپنی بات کہہ دے۔ اگر آدمی بول ہی نہیں سکتا تو بعض مرتبہ بڑی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب حج کے لیے گئے اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں بڑا وی آئی پی حج کروں گا، وی آئی پی۔ حالانکہ حج تو ایسی عبادت ہے کہ اس کو تو اللہ نے ایسی حالت میں کرنے کا حکم فرمایا ہے جو بالکل فقیرانہ حالت ہوتی ہے۔ ایک چادر نیچے باندھ لو، ایک چادر اوپر اوڑھ لو، بدن کے سلے ہوئے کپڑے بھی اتار دو، بالکل فقیرانہ اور عاشقانہ حالت میں اللہ نے حج کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے گھر جا کر اپنی شان دکھانا یہ تو بہت بڑی بے ادبی ہے اللہ کے گھر کی۔ بہرحال ان کے ذہن میں ایک بات تھی، انہوں نے اپنے مال کے اعتبار سے بہت اچھا ٹریٹمنٹ جو ہو سکتا تھا، وہاں رہائش کا، وہاں کھانے پینے کا، وہ اپنے لیے مہیا کرایا۔ لیکن اللہ کو بعض مرتبہ سبق دینا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی بھی راستے سے سبق سکھا دیتے ہیں۔ اپنی گھر والوں کے ساتھ گئے تھے، ان کے اہلیہ بھی ان کے ساتھ تھی، چونکہ حرم سے قریب ہی ان کا مکان تھا جو رہائش گاہ تھی۔ ان کی اہلیہ غسل خانے میں غسل کرنے کے لیے گئی، اتنے میں اذان ہو گئی۔ انہوں نے جلدی جلدی غسل خانے میں اپنے کپڑے پہنے اور کپڑے پہن کر اس نیت سے کہ بھئی حرم کی نماز میں شرکت کرنی ہے، اگر میں نے ذرا سی بھی تاخیر کی تو میری جماعت نکل جائے گی اور میں جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکوں گی۔ جلدی سے انہوں نے کپڑے پہنے اور پہننے کے بعد جلدی سے حرم میں نماز میں جا کر، جہاں عورتیں نماز پڑھتی تھی وہاں جا کر شامل ہو گئی۔ لیکن رش کے زیادہ ہونے کی وجہ سے باہر نکلتے وقت میں جب نماز پڑھ کے واپس ہونے لگی تو ان کا بھیڑ میں دم گھٹا اور گھبراہٹ ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ بے ہوش ہو گئی تو ان کو اسپتال میں داخل کر دیا گیا، وہاں سے لے جایا۔ بے ہوش جو آدمی ہوتا ہے ہم جانتے ہیں وہ بول نہیں سکتا۔ مجھے یہ واقعہ اسی بات پر یاد آیا کہ یہ جو زبان ہے نا یہ بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ وہ بے ہوش، چونکہ وہ غسل خانے سے کپڑے پہن کر حرم میں گئی تھیں تو حاجی کے پاس جتنے کارڈ ہوتے ہیں، معلم کا ہوتا ہے، رہائش کا ہوتا ہے، وہ سب وہیں چھوڑ گئی تھیں اور یہ سوچ کر کہ بھئی نماز ہی تو پڑھنی ہے، سامنے حرم ہے، جا کر نماز پڑھ کر ابھی واپس آ جاؤں گی۔ اب یہ بے ہوش ہیں، ان کے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے
اور یہ پہچاننا مشکل ہو رہا ہے کہ یہ عورت ہے کہاں کی، اس کی رہائش کہاں ہے، یہ کون سے ملک کی ہے، کیونکہ زبانی آدمی بولے تو کسی کو بتائے بھی کہ میں کون ہوں، اور اگر بول نہیں سکتا تو کم سے کم کارڈ اس کے پاس ہو جس سے پہچانا جائے یہ کس معلم کے تحت میں ہے، ان کے ہوٹل کہاں ہے، ان کا ٹیلی فون نمبر کیا ہے۔ ان کو بہت دیر کے اندر ہوش آیا، اور اس ہوش کے آنے میں کافی گھنٹے لگ گئے۔ اب شوہر انتظار میں، کہاں چلی گئیں؟ انہوں نے سوچا کہ ظہر پڑھنے گئی تھیں تو ہو سکتا ہے عصر میں آ جائیں، کچھ تلاوت و طواف میں لگ گئی ہوں گی، عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی۔ اب یہ بڑے پریشان، انہوں نے بہت تلاش شروع کری۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے تم سے کوئی غلطی ہوئی ہو۔ اللہ والوں کی نظر ظاہر پر نہیں ہوتی ہے، اللہ والوں کی نظر آدمی کے اعمال پر ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے تم سے کوئی غلطی ہوئی ہو، تم اللہ کے گھر میں اندر جا کر طواف کر کے توبہ کرو اللہ سے، تو اللہ تمہاری اس مشکل کو آسان کر دے۔ ان کو احساس ہوا کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں ایسا حج کروں گا وی آئی پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ میں کہ مجھے کوئی حج کے دوران میں تکلیف نہ ہو، مجھے کوئی تکلیف نہ ہو۔ حالانکہ حج کے سفر میں تکلیف کا نہ ہونا یہ تو بہت مشکل چیز ہے، اسی لیے جو حج کی نیت اور عمرے کی جو نیت ہے اس میں خاص طور سے اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ اللہ سے اس دعا کو مانگو، اے اللہ میں نے عمرے کی نیت سے یا حج کی نیت سے احرام باندھا ہے، تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے اس کو قبول فرما۔ آسانی کی دعا خاص طور سے مانگی گئی ہے، اس وجہ سے کہ حج میں تکلیف نہ آئے ایسا ہو نہیں سکتا، کچھ نہ کچھ تکلیف ضرور آتی۔ کیوں کہ اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ میرے پاس آئے تو وہ بندہ بن کر آئے، آقا بن کر نہ آئے، بندہ بن کر آئے۔ میرے گھر آ رہا ہے تو میرا غلام بن کر آئے۔ بہرحال مجھے تو صرف اتنا عرض کرنا تھا کہ آدمی جب بول نہیں سکتا تو بڑی سخت پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو یہ زبان بڑی قیمتی ہے، اس کا صحیح استعمال یہی ہے کہ آدمی اس سے خیر کی بات بولے، بھلی بات بولے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آدمی کو چاہیے کہ خیر کی بات بولے، وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ، اور اگر خیر کی بات زبان سے نہیں بول سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے، وہ خاموش رہے۔ غلط بات بولنے سے تو خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال صحت کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صحت بڑی قیمتی دولت ہے، بڑی قیمتی دولت ہے، آدمی کو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اس کو غنیمت سمجھنا اور اس کی قدردانی یہ ہے کہ آدمی اس کو خیر کے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں استعمال کرے، اس کو گناہوں میں استعمال نہ کرے۔ یہ صحت کی ناقدری ہے، یہ صحت کی ناقدری ہے۔ ایک آدمی مصر کے بازار میں یہ آواز لگا رہا تھا، لوگوں اللہ کے بندوں پر کبھی ظلم مت کرنا، اپنے آپ کو ظلم سے بچانا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، تیرے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا، تیرے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا؟ کہنے لگے ہاں۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ دکھایا تو اس کا ایک ہاتھ پورا مونڈے سے غائب تھا۔ لوگوں نے پوچھا کیا واقعہ پیش آیا؟ کہنے لگا کہ مجھے اللہ نے بڑی طاقت دی تھی، میں ایک مرتبہ مچھلی کے شکار کے لیے کسی تالاب پر اور ندی پر گیا، مجھے تو مچھلی ملی نہیں، لیکن ایک غریب آدمی نے جب اپنا کانٹا ڈالا مچھلی پکڑنے کے لیے تو اس کے کانٹے میں مچھلی لگ گئی۔ مجھے اپنے آپ پر بڑا افسوس ہوا کہ میں نے بہت دیر تک کوشش کری، میرے کانٹے میں تو مچھلی لگی نہیں، اس کے کانٹے میں مچھلی لگ گئی۔ میں نے زبردستی اس سے مچھلی چھین لی، اور جب وہ مزاحمت کرنے لگا اور نہ دینے لگا تو میں نے اس کے چانٹا مارا اور مچھلی چھین کر اپنے گھر لے گیا۔ بس اس نے کچھ نہیں کہا، وہ چونکہ بدلہ نہیں لے سکتا تھا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا
اور اپنی زبان سے اور ہونٹ ہلائے اور اس نے کچھ نہیں کہا. مجھے تو یہ بھی پتا نہیں کہ اس نے کیا کہا کہ مچھلی تو میں نے لا کر کھا لی، لیکن جیسے ہی میں اپنے گھر پر مچھلی لے کر آیا تو مچھلی کا ایک کانٹا میری انگلی کے اندر چبھ گیا اور وہ ایسا زخم ہرا ہوا کہ آہستہ آہستہ میرے ہاتھ میں پوائزن بن گیا اور دھیرے دھیرے کر کر میری ایک انگلی کٹی، 2 کٹی، پنجہ کٹا، پونچا کٹا، کوہنی سے ہاتھ کٹا، یہاں تک کہ اب مونڈے سے ہاتھ کٹ گیا. اور مجھے ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ یہ پوائزن رکے گا نہیں، یہ جراثیم پورے جسم میں پھیل کر رہیں گے. اور یہ میں جانتا ہوں اور یقینی طور پر کہتا ہوں کہ میں نے اپنے ہاتھ کی طاقت کا ایک غریب پر ظلم کر کے استعمال کیا، اپنے طاقت کو غلط استعمال کیا. اللہ نے یہ اس کی سزا مجھے دی. تو اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، طاقت دی ہے، تو اس کو ناجائز غلط کاموں میں استعمال کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ اس کو تو خیر کے کاموں میں. اس ہاتھ سے کسی کی مدد کرو، کسی کو روپیہ دو، کسی کو کھانا دو، اس ہاتھ سے کسی کو پانی کا گلاس ٹھنڈا بھر کر پلاؤ، کسی کی ضرورت کا انتظام کرو تو اس کے دل سے دعا نکلے. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان کسی غریب کی مدد کرتا ہے اور اپنے ہاتھ سے کسی غریب کو اس کے ہاتھ میں کھانا دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے، روپیہ دے رہا ہے، کوئی چیز اس کے ہاتھ میں اس کی ضرورت کی دے رہا ہے، حدیث کا مضمون یہ ہے کہ دینے والے اور لینے والے کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، پھر اس غریب کے ہاتھ میں جاتا ہے. آپ اس غریب کو نہیں دے رہے ہیں بلکہ اللہ کو دے رہے ہیں. تو یہ ہاتھ تو اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ اس کا صحیح استعمال ہو. یہ پورا جسم اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ اس کا صحیح استعمال ہو. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دوسری اللہ کی نعمت وقت ہے جس کی ناقدری عام طور سے لوگ کرتے ہیں. اس کی قدردانی نہیں کرتے، وقت ضائع کر دیتے ہیں. وقت بہت قیمتی ہے، وقت بہت قیمتی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو جنت ایسی جگہ ہے کہ وہاں کسی چیز کا قلق اور افسوس نہیں ہوگا. وہ راحت اور سکون کی جگہ ہے. لیکن فرمایا سوائے اس گھڑی کے اور اس وقت کے جو دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئی. اللہ کی یاد کے بغیر اگر کوئی گھڑی گزر گئی، کوئی وقت گزر گیا تو جنت میں جانے کے بعد اس کا افسوس ہوگا، ہائے وہ وقت کیوں ضائع ہو گیا. لیکن اس وقت کا افسوس کرنا کام نہیں آئے گا. اس وقت کا افسوس کرنا کام نہیں آئے گا. اس لیے وقت بڑا قیمتی ہے. ایک بزرگ کے سامنے کسی نے یہ کہا، الوقت اسمن من الذهب، کہ وقت تو سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. تو فرمانے لگے تم نے وقت کی ناقدری کر دی. سونا کیا چیز ہے وقت کے بارے میں؟ اگر ساری دنیا کی دولت بھی ہو تو بھی وقت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ساری دنیا کی دولت بھی. اس لیے کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ اگر ایک صبح، ایک شام، ایک منٹ، ایک لمحہ بھی گزر گیا تو وہ لمحہ دوبارہ ساری دنیا کی دولت خرچ کرنے کے بعد بھی نہیں ملتا. اسی لیے قرآن کریم میں حکم ہے اس بات کا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو اللہ سے ڈرا کرو اور نیک لوگوں کے ساتھ رہا کرو. اس لیے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے میں ان کی صحبت کی وجہ سے تمہیں نیکی کی توفیق مل جائے گی. سوسائٹی کا اثر پڑتا ہے. آج جو برائیاں ہمارے نوجوانوں میں پھیلی ہوئی ہیں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہوں، ان کی سوسائٹی کے غلط ہو جانے کی وجہ سے. کل ہی کی بات ہے، عصر کی نماز کے بعد میرے پاس ایک نوجوان آیا، اپنے والد کو ساتھ لے کر آیا اور اپنے رشتے کے منقطع ہو جانے کی شکایت کی کہ میرا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، میری بیوی گھر چلی گئی. اس نے طلاق کا مطالبہ کیا اور مجبوراً مجھے اس کو چھوڑنا پڑا، ورنہ حالات دوسرے ہو جاتے. کہنے لگا میں اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں، لیکن میں ایک مقام پر رہا
اور اس مقام پر 6 مہینے رہنے کی وجہ سے میری سوسائٹی انتہائی غلط ہو گئی، اور اس غلط سوسائٹی کے اندر میرے اندر پینے کی، کھانے کی نہ معلوم کیا کیا عادتیں پڑ گئیں، حالانکہ میں ایسا نہیں تھا، یہاں تک کہ مجھے اپنی بیوی کو چھوڑنا پڑ گیا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سوسائٹی کے اثرات۔ اس کے باپ کہنے لگے کہ میں آپ کے سامنے مسجد میں بیٹھ کر خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میرا بچہ انتہائی نیک بچہ تھا، لیکن 6 مہینے اس کو سوسائٹی غلط مل گئی تو اس کے اندر یہ ساری برائیاں پیدا ہو۔ آج ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہمارے نوجوان کن لوگوں کے پاس اٹھ رہے ہیں، کس لوگوں کے پاس بیٹھ رہے ہیں، ان کی سوسائٹی کیا ہے، کہاں آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں۔ اس کی نگرانی بہت سخت ضروری ہے، ورنہ یہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ بازار میں جائیے اور جانے کے بعد دیکھیے گھنٹوں گھنٹوں ہوٹلیں آباد رہتی ہیں، ایک چائے پی، اس کا مزہ ختم ہونے سے پہلے دوسری چائے منگا لی، تیسری چائے منگا لی۔ آپ یہ دیکھیے جہاں جہاں مسلم علاقے ہیں آپ جا کر دیکھیے ہوٹلوں پر کتنی بھیڑ ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہوٹل سے کوئی سامان نہ خریدیں، لیکن اپنا وقت وہاں بیٹھ کر ضائع کرنا وقت کی انتہائی ناقدری ہے۔ آپ کو کوئی ضرورت ہے، آپ کو کھانا خریدنا ہے، آپ کو چائے لینی ہے، آپ چائے لیجئے، اپنے گھر جا کے پیجئے، یا اگر آپ کو چائے پینی ہے اپنی ضرورت جلدی سے 5 منٹ میں پوری کیجئے، اپنے گھر چلے جائیے۔ کیا گھنٹوں وقت بیٹھ کر 2-4 دوست مل گئے، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، 2-4 گھنٹے کہیں گوٹ میں چلے گئے، وقت ضائع کر رہے ہیں۔ کھانا کھانے میں 10 منٹ 15 منٹ بھی پورے نہیں لگتے کھانا کھانے میں، اس اپنی 15 منٹ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گھنٹوں ضائع کرتے ہیں۔ آنا اور جانا اور وہاں کا رہنا اور وہاں کی باتیں اور لایانی، اور گھر والے بیچارے منتظر رہتے ہیں۔ صحبت تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اسی لیے فرمایا صحبت صالح ترا صالح کند و صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیکوں کی صحبت آدمی کو نیک بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت آدمی کو برا بنا دیتی ہے۔ ورنہ کیا ضرورت تھی اللہ کو اپنے بندوں سے کہنے کی کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہا کرو؟ وجہ یہی ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے تو تمہارے اندر نیکی پیدا ہوگی۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دوست کی جیسے عادتیں ہوں گی، اس کا دین جو ہوگا، اس کا مذہب جو ہوگا، آدمی میں دھیرے دھیرے کر کے اس کے اثرات منتقل ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنی سوسائٹی، اپنا ماحول اچھا رکھنا ضروری ہے۔ ہم کن لوگوں کے پاس اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ہمارے نوجوان کن لوگوں کے پاس اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں؟ کہیں وقت تو ضائع نہیں ہو رہا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سوسائٹی غلط ہونے کی وجہ سے سارے کے سارے کیا ہوا سب ختم ہو جائے؟ آدمی اپنا دین بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنا ایمان بھی چھوڑ دیتا ہے، آدمی اپنا عقیدہ بدل لیتا ہے، اور نہ معلوم کتنی کتنی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور اچھی صحبت کا تو اثر یہاں تک ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے۔ میں نے جو پہلے عرض کیا تھا جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی جاتی ہے، اس میں اللہ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ اپنے ایمان اور اپنے دین کو بچانے کے لیے اور اپنے اللہ سے تعلق کو باقی رکھنے کے لیے شہر چھوڑ کر ایک غار میں جا کر چھپے تھے، اور اللہ نے 309 سال تک ان کو غار میں سلایا، اور ان کے ساتھ ایک کتا تھا جو دروازے پر اور غار کے منہ پر بیٹھ کر ان کی نگرانی کرتا رہا۔ علماء نے لکھا ہے اللہ، اور قرآن کریم میں اللہ نے اس کتے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کوئی جانور جنت میں نہیں جائے گا، سارے جانور مٹی کر دیے جائیں گے قیامت کے اندر، لیکن اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں داخل ہے، اور یہ صرف ان کی صحبت کی وجہ سے، ان کی صحبت کی وجہ سے، کیونکہ وہ سب کے سب دین عیسائی پر تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، اور ان کی شریعت میں کتا رکھنا جائز تھا۔ آج ہماری شریعت میں تو کتا رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن کتے کی صحبت کی وجہ سے کہ نیک لوگوں کی صحبت اگر کتے نے اختیار کی تو فرمایا وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ اگر ہم نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے اٹھیں گے تو ہم کیوں جنت میں نہیں جا سکتے؟ اس لیے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے میرا وقت کہیں ضائع تو نہیں ہو رہا ہے،
میں کن لوگوں کے ساتھ اٹھ رہا ہوں بیٹھ رہا ہوں. جو وقت چلا جائے گا وہ زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گا. اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا